بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. کوئٹہ کے حالات سے آپ سب بخوبی طور پہ آگاہ ہیں. بے وائی سی ایک ایسی تنظیم ہے جو بظاہر بلوچ یکجہتی کمیٹی کے نام سے مشہور ہے, لیکن اس کی جو قیادت ہے وہ مارنگ بلوچ کر رہی ہیں. مارنگ بلوچ کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان کے والد محترم بی ایل اے کے ایک ایکٹیو کمانڈر تھے اور غفار لانگو ان کا نام تھا. بہت مشہور زمانہ کمانڈر تھے, بہت سارے لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر بھی ملوث تھے. اور ایک دفعہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب وہ جیل میں تھے کچھ دن اور اس کے بعد جب وہ رہا ہو کے واپس آئے تو ان کا اس وقت کے اخبارات میں بھی یہ سرخیاں ملتی ہیں کہ انہیں بڑے وارملی ان کا ویلکم کیا گیا تھا. اور پھر بی ایل اے نے آفیشلی اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے اپنے گوریلا کمانڈر کو بڑا پرتپاک ان کا استقبال کیا ہے. بہرحال یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے مارنگ کا. پھر بعد میں ہوا یہ کہ بی ایل اے کے بی ایل اے اور بی ایل ایف کے درمیان جب لڑائی ہوئی, اس انٹرنل لڑائی کے نتیجے میں ان کے والد مارے گئے. اور بنیادی طور پہ ان کا تعلق منگوچر کے علاقے سے ہے. یہ کلات کے ساتھ علاقہ پڑتا ہے اور یہاں لانگو قبائل آباد ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ بلوچستان کے جو وزیر داخلہ ہیں میر ضیاء اللہ لانگو, ان کا تعلق بھی بیسیکلی اسی علاقے سے ہے. تو یہ ان کی پرسنل تاریخ ہے. پھر اس کے بعد یہ اسکالرشپ کے پہ پڑھی ہیں, بولان میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ رہی ہیں اور وہاں سے انہوں نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کی اور پھر انہیں گورنمنٹ جاب بھی ملی اور یہ ابھی بھی کچھ عرصہ پہلے تک شاید جاب پہ تھیں. اور پھر بعد میں جب یہ بی وائی سی میں زیادہ متحرک ہوئی تو انہوں نے اپنی جاب کو چھوڑ دیا. اب یہ جعفر ایکسپریس کے بعد کیا ڈیولپنگ سٹوری ہے اور اس وقت مارنگ بلوچ کا کیا سٹیٹس ہے, یہ دو اہم باتیں جو میں اب آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. مارنگ بلوچ جب ایکٹیو ہوئیں تو مارنگ بلوچ نے ایک طبقے کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی. مارنگ بلوچ نے ٹارگیٹڈلی ان لوگوں کے لیے آواز بلند کی جو ٹارگٹ کلنگز کے اندر ملوث تھے, یا وہ لوگ جو بلوچستان سے کہیں باہر تھے, پہاڑوں میں ہیں یا وہ کسی دوسرے ملک پڑوسی ملک جا کے تربیت لے رہے ہیں. ان ملکوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے انہوں نے آواز اٹھانا شروع کر دی. ان کے لیے انہوں نے بات کی کہ یہ مسنگ پرسن اور انہیں بازیاب کیا جائے. اسلام آباد میں جب یہ پہنچی, آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ایک دھرنا دیا تو وہاں بھی یہ جن لوگوں کی تصویریں ہاتھ میں لے کے بیٹھی تھی ان میں سے 88-90% لوگ ایسے تھے جو ڈکلیئر ٹیررسٹ تھے, جو ٹارگٹ کلنگز کے اندر ملوث تھے, جو اغوا برائے تاوان کے اندر ملوث تھے. اور کچھ ایسے لوگوں کی تصاویر بھی تھیں جو افغانستان کے اندر ٹریننگ لے رہے تھے دہشت گردی کی, اور وہ را کے ہینڈلرز کے طور پہ بیسیکلی را کے لیے کام کر رہے تھے. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ مارنگ بلوچ کا آپ لوگوں کو معلومات کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب جب جعفر ایکسپریس کا حملہ ہوا تو, اور اس سے پہلے مختلف بسوں سے اتار کے لوگوں کو شہید کیا گیا. بلوچستان کے طول و عرض پہ بہت ساری پچھلے 6 ماہ کے اندر ٹارگٹ کلنگز ہوئیں جن کے اندر بلوچ لوگ مارے گئے, جن میں ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دل دہلا دینے والی تصویر بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. ابھی آپ اگر دیکھ سکتے ہوں کہ ایک فیملی کھڑی ہے جن کے ہاتھ میں ایک معصوم بچی اور ایک عورت ہے. تو یہ بیسیکلی سراج جتوئی کی فیملی ہے. سراج جتوئی ایک آپریٹر تھے وہاں اس علاقے میں ٹیلی فون کمپنیز کے. ان کو یہ اغوا کر کے لے گئے, انہیں اسٹیٹ کا مخبر ہونے کا الزام لگایا, انہیں شہید کر دیا. اسی طرح انہوں نے زہری کے علاقے میں ایک نوٹیبل تھے ان کو شہید کیا. اسی طرح انہوں نے تربت کے اندر نوٹیبلز کو, اسی طرح ڈیرہ بگٹی میں انہوں نے عام شہریوں کا قتل عام کیا. لیکن مارنگ بلوچ ان معاملات کے اوپر کبھی نہیں بولی, کبھی انہوں نے دہشت گردی کی مذمت نہیں کی. حالانکہ دہشت گرد کی گولی سے صرف پنجابی ہی نہیں بلکہ بلوچ بھی مارا جا رہا تھا, پشتون بھی مارا جا رہا تھا, ہزارہ بھی مارا جا رہا تھا, لیکن اس پہ یہ آواز بلند نہیں کر رہی تھی. اور پھر یہ جعفر ایکسپریس کا معاملہ آ گیا. انسانی حقوق کی جو ان کے ہمدرد تھے یا جو ان کے لیے بات کرتے تھے وہ یہ سمجھتے رہے کہ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے اور مارنگ اس پہ تو کم سے کم بولیں گی کہ 400 کے قریب نہتے مسافروں کو بی ایل اے نے ہوسٹیج بنا لیا ہے اور وہ اپنے خوف و ہراس پلانا چاہتے ہیں. لیکن اس پہ بھی مارنگ کی زبان چپ رہی اور پھر وہ انتظار کر رہی تھی ان اشاروں کا. کل کے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہریبیار مری انہیں ڈائریکٹلی بیسیکلی انسٹرکشنز دیتا ہے اور اس کے بعد ظاہر افغانستان سے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں. تو جب یہ واقعہ پیش آیا جعفر ایکسپریس کا تو مارنگ اب اس انتظار میں تھی. یہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں اب آپ کو بتا رہا ہوں. وہ اس انتظار میں تھی کہ یہ وہ دہشت گرد جنہوں نے ان لوگوں کو ہوسٹیج بنایا, یہ جب مارے جائیں گے اور جب ان کی ڈیڈ باڈیز آئیں گی تو ہم اس کو لے کے اس وقت نکلیں گے اور ہم کہیں گے کہ جی یہ تو بلوچ ہیں اور معصوم ہیں اور بے گناہ ہیں. اور ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ آپریشن ہوا, پوری قوم کی دعائیں تھیں, ایس ایس جی نے آپریشن کیا, فوج نے آپریشن کیا, اور جو ایکسپیکٹیشن بی ایل اے کی تھی, جو ایکسپیکٹیشن انڈیا کی تھی, اس پہ پانی پھیرا اور ان لوگوں کو ریسکیو کروایا گیا. جب یہ لوگ ریسکیو ہوئے تو ظاہر ہے آپریشن کے نتیجے میں وہ دہشت گرد بھی مارے گئے
وہ تقریباً 24 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ دہشت گرد تھے جو مارے گئے، 33 آئی تھنک مارے گئے. جب وہ مارے گئے تو ان کی ڈیڈ باڈیز کو کچھ کو کوئٹہ میں ان کو دفنا دیا گیا، اور کچھ کی ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل میں پڑی تھی، جہاں مارنگ صاحبہ اپنے ساتھیوں سمیت گئیں، حملہ کیا، اور حملے کے نتیجے میں وہاں سے کچھ ڈیڈ باڈیز اٹھائیں ہاسپٹل سے، اور ان کو لا کے وہ ایک دھرنا دے کے کوئٹہ میں بیٹھ گئیں اور انٹرنیشنل میڈیا کی ہائپ لینے کی کوشش کرنے لگیں. اور یہاں بی بی سی اردو کا کردار بڑا ہی مشکوک کردار ہے کہ ایک طرف جو قومیں جینونلی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں، بی بی سی ان کی آواز نہیں بنتا. بی بی سی کبھی نہیں بتاتا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر 22,000 خواتین کا ریپ ہوا ہے. بی بی سی کبھی اس کے اوپر سٹوری نہیں کرتا کہ انڈین آرمی وہاں جو کشمیری ہیں ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کرتی ہے. وہاں 15 سال کے بچے کو جیل میں ڈالا گیا، 9 سال کے بچے کو جیل میں ڈالا گیا. انڈین میڈیا کبھی نہیں دکھاتا کہ پورا مقبوضہ کشمیر اس وقت ایک ملٹری چھاونی کا منظر پیش کر رہا ہے، اور بلیک لاز امپلیمنٹ ہیں، لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں، اور کئی ایسے کشمیری لیڈر ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے جیلوں کے اندر ہیں. کئی کشمیری لیڈروں کے اوپر غلط بوگس پرچے کر کے ان کو وہاں جیلوں کے اندر رکھا گیا ہے. وہ کبھی انڈین میڈیا نہیں دکھاتا. منی پور کے اندر ابھی کیا حالات ہیں انڈین میڈیا اس کے اوپر بی بی سی بات نہیں کرتا، لیکن انہیں مارنگ بلوچ نظر آ گئی جو اوپنلی ان لوگوں کی بات کر رہی ہے جو دہشت گردوں کے مفادات کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہی ہے جو سویلینز کے عام لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کے اندر ملوث ہیں. آج بھی آپ کے علم میں ہے کہ 4 مزدور آج بھی خالق آباد منگوچر کے علاقے میں مارے گئے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی مارنگ کی ہی بیسیکلی وجہ سے ہوا سارا. تو بہرحال اب جب یہ دھرنا شروع ہوا، اور اس کے جو آپ کے علم میں ہے کہ پھر غیر ضروری مطالبات تھے، بہت سی چیزیں تھیں، اسٹیٹ نے ایکشن کیا، مہرنگ فائنلی گرفتار ہو گئی. اور جب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا، انہوں نے تسلیم کیا، اعتراف کیا کہ جعفر ایکسپریس کا جو معاملہ تھا اس میں افغانستان سے انہیں ڈائریکٹلی انسٹرکشنز مل رہی تھیں، اور یہ جتنا نیریٹو وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں اس کے پیچھے بھی ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ تھے، اور وہ انہیں بتا رہے تھے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اور اب آپ نے کیا کرنا ہے. بہرحال ابھی خبریں یہ ہیں کہ انہیں جیل منتقل کر دیا گیا. باقی جو ان کے ساتھ لیڈرشپ تھی، سمیدین بلوچ تھیں یا 1-2 اور لوگ تھے، وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور ٹویٹر پہ بہرحال وہ اپنی جو پروپیگنڈا ویڈیوز ہیں وہ کر رہے ہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، جو فوٹیج آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تقریباً 300 سے 400 کے قریب افغانی سریاب روڈ کے اوپر نکل آئے. وہ ان کو بھی انسٹرکشن افغانستان سے ہی آئی ہے کہ آپ مارنگ کی مدد کریں. تو وہ نکلے، انہوں نے کیاس مچانے کی کوشش کی، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لوگوں کی گاڑیاں جلانے کی کوشش کی، اور ساتھ اس میں چند بی وائی سی کے شرپسند بھی اس کا حصہ تھے. تو یہ مارنگ کی بیسیکلی جو کوششیں ہیں، کاوشیں ہیں، وہ یہ ہیں کہ کسی بھی طرح جو بی ایل اے ہے اس کے نیریٹو کو اسٹرینتھن کیا جائے، یوتھ کو زیادہ سے زیادہ پہاڑوں کی طرف بھیجا جائے، اور یوتھ کا مائنڈ سیٹ یہ بنایا جائے کہ اسٹیٹ ان کے لیے کچھ نہیں کر رہی. اب دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس بھی اس وقت ایک سنہری موقع ہے کہ اب جب بی وائی سی کی لیڈرشپ کو گرفتار کیا گیا، جو کہ ایک اچھا فیصلہ، اور اس کو بلوچستان کے لوگوں سے، کئی لوگوں سے میری بات ہوئی جو پہلے شکوہ کرتے نظر آتے تھے اسٹیٹ سے کہ یہ کیوں انہیں دندناتے پھرنے کی اجازت ہے، یہ کیوں انہیں جلسہ کرنے دیا جاتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ خراب کر رہا ہے، برین واش کر رہی ہیں. تو آج وہ نوجوان خوش ہیں، اور وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اب ایک طرف اس ایکشن کو کنٹینیو کیا جائے، ان کے اوپر کیسز بنائے جائیں، اور ٹیررزم کا ان کے اوپر چارج کیا جائے، کیونکہ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ٹیررزم کی فیسیلیٹیٹر ہیں اور اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اب جب یہ ایلیمنٹ جب بند ہوگا تو جو پروگریسو یوتھ ہے بلوچستان کی، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ تھوڑی سی میدان میں آئے، باہر آئے. ابھی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک یوتھ کمیشن بنایا ہے جو کہ خوشائند فیصلہ ہے، لیکن اس میں یہ ایکسپیکٹیشن رکھوں گا کہ ایسے یوتھ ریپریزنٹیٹیو کو بھی وہ اس کے اندر لے کے آئیں جو یوتھ انگیجمنٹ کریں، جو یوتھ کو ریچ آؤٹ کریں، ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں، ان کو اس ڈائریکشن پہ لے کے جائیں جو انہیں ضرورت ہے. تو یہ بہرحال ابھی تک کی جو مارنگ کو لے کے اپڈیٹ تھی وہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. لیکن جو ضروری چیز ہے جو آپ کو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ مارنگ، بی ایل اے، بی ایل ایف، ہریبیار مری، برامداغ بگٹی، لشکر بلوچستان، میران مری، یہ سارے کے سارے ایک ہی سکے کے کئی رخ ہیں، اور ان کا ایجنڈا ایک ہی ہے
اور یہی ایک وجہ ہے کہ مارنگ کی زبان سے کبھی کسی مظلوم کے لیے آواز بلند نہیں ہو سکتی، مارنگ کسی مظلوم کے قتل کے اوپر بول نہیں سکتی، لیکن دہشت گردوں کے قتل کے اوپر وہ بات بھی کرتی ہے، دہشت گردوں کے خلاف جب کارروائی ہوتی ہے اس کے لیے وہ سڑکیں بھی بلاک کرتی ہے، اس کے لیے وہ باہر بھی نکلتی ہے۔ تو یہ اب وقت ہے کہ بلوچستان کی یوتھ یہ چاہتی ہے کہ اس وقت جب ریاست نے ایکشن کیا ہے تو اب اس ایکشن سے پیچھے نہ ہٹا جائے، اب ڈیفینسو پوزیشن پہ نہ جایا جائے، بلکہ جو ہارڈ اسٹیٹ کا جو کنسیپٹ آرمی چیف کے پچھلے دنوں ایک بریفنگ میں سامنے آیا ایک سیکورٹی کونسل میں، اس کو سیکورٹی کی میٹنگ میں اس کنسیپٹ کو بلوچستان کا نوجوان چاہتا ہے کہ امپلیمنٹ کیا جائے، تاکہ بلوچستان میں سی پیک کو جو پراسپریٹی اور پروگریس کا جو راستہ ہے وہ آگے بڑھے، اور یہ جو مائنڈ ڈائیورٹ کرنے والی جو کوششیں ہیں جو بیرونی ایجنڈے کے اوپر ہیں، جو یوتھ کو ڈی ٹریک کر رہی ہیں، جو ان سے تعلیم کے دروازے بند کر کے انہیں بندوق تھمانے کی کوششیں، ان کو روکا جائے۔ تو یہ بہرحال آج کی اپڈیٹ تھی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان۔